اکثر سوچتی ہوں کہاں سے آئی ہوں اور میں بیٹی کس کی ہوں۔ بہنوں میں سب سے بڑی تھی، لیکن عجب بات یہ کہ ابا جب چوڑیاں، ہار، بندے، کلپ یا کپڑوں کے جوڑے لاتے تو پسند کرنے کے لیے میرا نمبر نہیں آتا تھا۔ وہ سب چیزیں میری چھوٹی بہنوں کے آگے رکھ دیتے اور میں حسرت سے دیکھتی رہتی۔ میری بہنیں اپنی پسند کی چیزیں اٹھا لیتے اور میں چپ چاپ کھڑی تماشا دیکھتی رہتی۔ تب اماں بھی نہ کہتی کہ شاہانہ تم کیوں دور کھڑی ہو، آؤ تم بھی لے لو، یہ دیکھو تو بیچاری کس طرح دیکھ رہی ہے، شاہانہ آؤ تم بھی لے لو۔ ابا بھی اس وقت یہ بات کہتے جب بہنیں ساری چیزیں لے چکی ہوتی۔ کچھ بچے کا تو لوں گی نا، اس پر بھی اماں خاموش رہتی۔ ساری بہنیں کھلکھلا کر ہنستی، البتہ سب سے چھوٹی والی بہن سائمہ کہتی اچھا آپا تم میری چیزوں میں سے لے لو۔ ایک یہی بہن تھی جو میرے درد کا احساس رکھتی تھی کہ میں نے اسے گود میں کھلایا تھا، بہت پیار کیا تھا اور وہ مجھ سے خاصی مانوس تھی۔ آخر میں دادی بس اس قدر کہتی تھی شاہانہ بڑی صابر بچی ہے، جو مل جاتا ہے خوشی سے لے لیتی ہے، مگر بہنیں اس کی تیز ہیں، سبھی کچھ اٹھا لیتی ہیں، اسے کچھ لینے ہی نہیں دیتی۔ ان کا یہ بے جان سا جملہ سن سن کر میں تنگ آ جاتی، جانتی تھی کہ وہ یہ میرے دل رکھنے کو کہہ رہی ہے۔ یہ تھا میرا بچپن جو حسرت و یاس کی نظر ہو گیا۔ مجھے اس ناانصافی میں سب سے زیادہ قصور ابا کا نظر آتا تھا، لیکن جب انہیں کوئی کام ہوتا وہ مجھ سے ہی کہتے کہ شاہانہ بیٹی میرے کپڑے دھو دینا، یہ شرٹ ابھی استری کر دو۔ تب میں سوچتی کہ خدمت کے لیے میں ہوں اور تحفوں سے نوازنے کے لیے دوسری بیٹیاں ہیں، تو پھر مجھے بیٹی کہہ کر کیوں پکارتے ہیں؟ آیا یہ نوکرانی کیوں نہیں کہتے؟ جو فرق انہوں نے مدتوں برتا، میری سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیوں میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ میرا باپ نہیں ہے، والدہ تو سگی تھی، مگر والد اس راز سے میری کم سنی تک کبھی کسی نے پردہ نہ اٹھایا۔ میری تقدیر میں اس گھرانے بھر کی خدمت لکھی گئی تھی۔ میرے 2 بھائی تھے، وہ بھی اپنا کام میرے لیے رکھ دیتے۔ شاہانہ ہماری یونیفارم دھو کر استری کر کے رکھ دینا اور جوتے بھی پالش کر دینا، اور ابا کہتے کہ میری بنیاد میلی پڑی ہے، تمہاری ماں کو اور کاموں سے فرصت نہیں ملتی، جو میری طرف دھیان دے، ذرا انہیں دھو دینا، صبح آفس جانا ہے، ایک بھی بنیاد نہ ہوگی تو کیا پہنوں گا میں؟ سب کے لیے دن رات کام کرتی، مگر وہ خوشی کے لمحات کوشش کر کے بھی حاصل نہ کر سکتی تھی جو اپنوں کی اپنائیت اور پیار کی خوشبو سے معطر ہوتے تھے۔ وہ دن تو آج تک نہیں بھلا سکی جب ایک شام ابا کے کپڑے استری کر کے لٹکا دیے تو جی چاہا کہ بچپن کے دنوں کو آواز دوں۔ گڑیا کے کپڑے آج تک سنبھال کر رکھے تھے، چھوٹی سی پٹاری اٹھا لائی اور اس میں سے ننھے منھے لباس نکال کر استری کرنے لگی۔ استری گرم تھی، سوچا گڑیوں کے یہ کپڑے استری کر کے سائمہ کو دوں گی تو خوش ہوگی۔ اچانک ابا کی نظر پڑی، پوچھا یہ کیا استری کر رہی ہو؟ میں نے کہا گڑیا کے کپڑے ہیں ابا، ادھر لاؤ دیکھو تو۔ وہ مسکرا کر بولے تو میں خوش ہو گئی اور سارے کپڑے ان کو دکھائے تو انہوں نے پاس رکھے اور گلدان میں ڈال دیے۔ کہنے لگے یہ تیری عمر ہے اب گڑیوں سے کھیلنے کی، خواہ مخواہ بجلی خرچ ہو رہی ہے، اب چل بھاگ یہاں سے۔ حالانکہ استری گرم تھی، دل برداشتہ ہو کر میں کمرے میں آ گئی اور جتنا اپنے نصیب پر رو سکتی تھی روئی۔ امی کو بھی افسوس ہوا، لیکن وہ میرے معاملے میں مہر بلب ہی رہتی تھی۔ ہاں بہنوں نے میرا خوب مذاق بنایا اور دیر تک ہنستی رہیں کہ آپا گڑیوں سے کھیلنا چاہتی ہے ابھی تک، لو دیکھو اتنی بڑی ہو گئی ہے اور خود کو ننھی سی بچی سمجھتی ہے۔ ان کی باتوں میں ابا نے بھی ہاں میں ہاں ملائی تو میرا دل خون ہو گیا۔ یوں ابا اور بہنوں کے لیے محبت کے بجائے نفرت کے بیج میرے دل میں پھلنے پھولنے لگے۔ مجھے ہر کوئی برا لگنے لگا، جی چاہتا کچھ ایسا کروں ان کو بھی سزا ملے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ یوں نفرتوں کے بہور میں میرے اندر بغاوت پیدا ہو گئی۔ اب میں کسی کے لیے بھی اچھا نہیں سوچتی تھی، بس خوابوں میں ایک فرضی دنیا آباد کر لی جہاں صرف میری حکمرانی تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، بہنیں بڑی ہو گئی، اسکول سے کالج جانے لگی، پھر ان کے معاشقے محلے پڑوس کے لڑکوں سے چلنے لگے۔ 1-2 عاشق گھر کی دیواریں پھلانگ کر بھی آتے، بے خبر ماں کو خبر ہوتی وہ معاملے کو دبا دیتی، یہاں تک کہ ایک بہن سے بڑی سخت لغزش ہو
गई इज्जत और जान के लाले पड़ गए। माँ ने किसी तौर एक पड़ोसन से मिलकर इस मुसीबत से खुलासी कराई, लेकिन इस संगीन मामले पर भी पर्दा डाल दिया। अपनी बेटी को बाप और भाइयों की नज़रों से गिरने से बचा लिया। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैं तड़प कर रह गई। उस बहन की घर में अहमियत फिर भी कम ना हुई। वो अब भी हिलकर पानी ना पीती और मुझ पर हुक्म चलाती। कहते हैं नसीब से लड़ा नहीं जा सकता। गुजरी ज़िंदगी का एक एक लम्हा यादों में महफूज है। सोचती हूँ क्या वो वाकई मेरी माँ थी? हरगिज़ नहीं, मगर मैं तो घर के हर फर्द से मोहब्बत करती थी। क्या खबर थी कि ये अपनों के रूप में अपने नहीं हैं। वो गर्मियों के सख्त तरीन दिन थे। अम्मी बावर्ची खाने में बैठी रोटी पका रही थी। इन दिनों लकड़ियां जलाकर रोटी पकाई जाती थी। मैंने बड़ी मोहब्बत से नींबू पानी का शरबत बनाकर अम्मा को दिया कि इस गर्मी में 2 घूंट पी लेगी तो सुकून मिलेगा, मगर छोटी बहन ने देख लिया। भागती हुई आई, कहा अम्मा ये मुझे दे दो। अम्मा ने झट गिलास उसे थमा दिया। मैं चिल्ला उठी कि आपके लिए बनाया है, आप पी ले। रूसा को क्यों दे रही हैं? रूसा से गिलास वापस लेने के लिए आगे बढ़ी तो अम्मा ने मुझ पर हाथ उठा दिया और मुझे बद्दुआ भी दी कि छोटी बहनों से हसद रखती है, कभी खुश ना रहेगी और यूं ही जलती करती रहेगी। माँ के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मेरा पूरा वजूद कांप उठा। मैं रो पड़ी कि माँ ने मेरी मोहब्बत को ना समझा, मेरी खिदमत के सिले में मुझे बदवा दे दी। मेरा क्या कसूर? मैंने तो अम्मा को पसीने में शराबूर देखकर उनके लिए शरबत बनाया था। हर बार इसी तरह नाइंसाफ़ी होती रही और किसी ने मेरे जज्बात को ना समझा। हर खिदमत के बदले में जब मुझे फिटकार मिलती तो जैसे मेरे अंदर आग सी लग जाती। बचपन ना समझी और लड़कपन फिटकार पड़ते गुजरा। जवानी आई तो सोचा शादी होगी, अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा तो गुजरे दिनों को एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाऊंगी, मगर मेरी ज़िंदगी की पहली ईंट ही टेढ़ी थी, इसीलिए बनने वाली सारी इमारत टेढ़ी हो गई। वो दिन भी आ गया, शादी होकर पिया घर आ गई। ज़िंदगी में आने वाला साथी पहले ही किसी और का था। वो एक ऐसा शख्स था जिसके अंदर हर दम अलाव जलता रहता था, जिसकी तपिश ने उसे इब्लीस बना दिया था। औरत मर्द की तफरीह के लिए है, इसके सिवा उस पैदाइश का कोई मकसद नहीं। वो भूल गया इसको जन्म देने वाली एक औरत ही थी, मगर बेचारा क्या करता। उसका बचपन भी ज्वालामुखी की तरह गुजरा था। उसका बाप एक सफाक दिल था जिसने उसकी माँ के साथ कभी अच्छा सलूक ना किया, बल्कि उस पर सौतन ले आया। तब मेरा शौहर एक नासमझ बच्चा था। अपनी मजलूम माँ पर बाप के जुल्म देखता तो छुपके रोता। वो कमज़ोर नातवा था, कुछ उसका बिगाड़ न सकता था। अपनी बेबसी, बाप की डांट फटकार, ऊपर से गुर्बत की मार और चचाओं की लानतान, इन सब बातों ने उसको बागी बना दिया। वो उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर खुशी महसूस करने लगा। जब वो जवान हुआ तो उसने जुल्म और सितम का निशाना मासूम लड़कियों को बनाया। वो उन्हें मोहब्बत के झांसे देकर फंसाने लगा और फिर उनकी इज्जतों को खाक में मिलाने लगा। वो जब भी किसी को बेबस करके रुलाता तो आराम की नींद सोता। उसके पास बीवी का तस्वुर था और ना औलाद की परवाह। वो तो सिर्फ ये समझता था कि औलाद रो पीट कर वक्त के साथ बड़ी हो जाती है, लड़कियों की शादी हो जाती है और बेटे कमाने लग जाते हैं। बस यही वक्त का दस्तूर है और वक्त का पहिया खुद ब खुद उसी तरह घूमता है। शादी करके बीवी का ख्याल रखना, बच्चों की तरबियत करना और हंसते बसते घर के लिए जिम्मेदारियों का बोझ उठाना, ये सब बातें किताबी बातें हैं। जब अल्लाह ने कारोबार में बरकत दी और दौलत घर की बांधी हुई तो शादी पर शादी करना, ऐश करके एक को तलाक देकर दूसरी को दूसरी को पसंद करना, ये उसका मजाज बन गया था। ना खुदा का खौफ
اور نہ بیوی کے حقوق کا اس سے پتہ تھا اور نہ آخرت کی خبر تھی۔ میں اس کی خالہ زاد تھی، کچھ بڑوں کا ڈر تھا۔ مجھے جس حال میں رکھا میں صبر سے رہتی رہی اور طلاق کا داغ لگنے سے بچی رہی، مگر احمد سے شادی کے بعد میں بن جل مچھلی کی طرح تڑپتی تھی۔ اللہ نے اولاد سے نواز دیا تو اپنے بچوں کی خاطر بھی احمد سے نباہ کیا کہ بچے در بدر نہ ہو جائے۔ احمد خوبصورت تھا، اسے گھمنڈ تھا، اس نے 3 شادیاں میرے بعد کی، لیکن تینوں کو طلاق دے کر چھوڑ دیا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھتا ہے کہ بندے کے اندر ایمان اور یقین کی چاہ پیدا ہو تو وہ اپنی اصلاح کر لے۔ میں نے زندگی کا جو سفر طے کیا اور جس تاپتے صحرا سے گزری، شوہر کو کبھی شوہر کے روپ میں نہ دیکھا بلکہ ایک عیاش مرد کے روپ میں پایا، جس کی نظر میں عورت یا بیوی بس ایک جوگی کی طرح تھی، جب دل چاہے اسے بدل لیتا۔ اسے اپنی دولت پر گھمنڈ تھا، اولاد بیچاری کسی کھاتے میں نہ تھی اور میں بیوی کے روپ میں بس ایک تڑپ کا پتا۔ وہ گھر میں عورتیں لاتا اور میں اپنا مذاق بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھتی۔ میں میکے میں کس سے فریاد کرتی؟ میری ماں مجبور کہ وہ پہلے طلاق یافتہ تھی، دوسری شادی جس شخص سے کی وہ میرا سوتیلا باپ تھا، سو بھائی بہن بھی سوتیلے تھے۔ میں اماں کے پہلے خاوند کی نشانی تھی، میرے لیے میکے کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ شوہر کے ہر ظلم و زیادتی پر ٹھنڈی آہیں بھر کر خاموش ہو جاتی۔ کہتے ہیں کبھی کبھی دل سے نکلی آہ آسمان کو ہلا دیتی ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندیر نہیں، مکافات عمل دنیا میں ہی ہو جاتا ہے۔ اس بار میرے شوہر نے جس عورت سے شادی کی وہ ایک طاقتور خاندان کی تھی، حسین تھی، یہ مر مٹے۔ کچھ دن بعد احساس ہوا کہ برے پھنسے ہیں، مگر اب اسے چھوڑ نہیں سکتے تھے کہ اس کے بھائیوں نے جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی۔ اب احمد پر اس عورت کی حکمرانی تھی اور یہ سسک بھی نہیں سکتے تھے۔ خدا نے اسی عورت سے 2 بیٹے بھی دیے۔ بیوی کے بھائیوں نے کاروبار میں گھس کر حصے داری کر لی تاکہ موصوف کہیں ادھر ادھر نہ ہو سکے۔ ایسے ہی وقت گزرنے لگا، اب دماغ ٹھکانے آیا، ہماری قدر ہوئی، لیکن ہم سے نہ مل سکتے تھے اور نہ ہمارے پاس آ کر رہتے تھے، کیونکہ بیوی اور اس کے بھائی پہرے دار تھے۔ کبھی کبھار چھپ کر مل جاتے اور کبھی کچھ پیسے کسی دوست کے ہاتھ بھجواتے کہ بچوں کے کپڑے وغیرہ لے لو۔ میں ملازمت کرتی رہی اور بچوں کو پالتی رہی، اپنی قسمت پر شاکر ہو گئی۔ میں نے ساری توجہ اپنے بیٹوں کی تعلیم و تربیت پر لگا دی۔ شوہر کا پیچھا کرتی تو سوائے پریشانی کے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ اچانک ایک حادثے میں احمد لاچار ہو گئے، دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی۔ بیوی اور اس کے بھائیوں نے کاروبار پر قبضہ کر لیا، بیوی نے ہوٹل بھی اپنے نام کرا لیا۔ ایسی اندرونی چوٹیں آئیں کہ بالکل معذور ہو گئے۔ جس اولاد پر ناز تھا وہ ابھی ناتوا تھی۔ دونوں بیٹے جو اس بیوی سے تھے اسلام آباد میں پڑھتے تھے اور ہاسٹل میں رہتے تھے، وہ بھی دور تھے۔ احمد کو دن رات کے لیے خدمت گار کی ضرورت تھی، وہ واش روم تک نہ جا سکتے تھے، دوسروں کے محتاج تھے۔ سر پر چوٹ لگنے سے بینائی، گویائی اور سماعت کی قوت بھی متاثر ہوئی۔ بظاہر زندہ تھے مگر تن مردہ کی دن رات خدمت اور رکھوالی کون کرتا؟ جس بیوی کے ساتھ رہتے تھے وہ نہ حسب و نسب والی تھی اور نہ اچھے خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے دولت کی خاطر احمد سے شادی کی تھی۔ یہ پیسے کے پجاری لوگ تھے۔ ایک دن بیوی کے بھائیوں نے ان کو اپائش گاڑی میں بٹھایا اور کہا کہ ہمارا تمہارا ساتھ بس اتنا ہی تھا۔ وہ اولاد جو ان کا خون تھی انہیں بھی خبر نہ کی۔ یوں قدرت نے انتقام لیا اور احمد کو اس شدید لاچاری اور معذوری کی حالت میں اپائش گاڑی پر بٹھا کر یہ لوگ ہمارے دروازے پر چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم نے جب دروازے کے باہر اس گاڑی کو دیکھا، میرے بیٹوں نے ترس کھایا جن کی میں نے اچھے انداز سے تربیت کی تھی۔
انہوں نے خوف خدا سے اپنی دھوپ سے بچانے کی خاطر گاڑی کو کھینچ کر گھر کے اندر گیراج میں لا کھڑا کیا۔ مجھ سے کہا کہ ماں باہر بہت تیز دھوپ ہے اور یہ بیچارہ فقیر بری حالت میں تھا، پانی اور اس کے لیے کچھ کھانے کو دیجیے، ہم اسے کھلا پلا دیں تو دیکھتے ہیں کون اس کا وارث ہے اور کس نے ہمارے در لا کر اسے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو پہچان لیا یہ احمد ہے۔ حالانکہ صورت بگڑ چکی تھی، وہ بول نہیں سکتا تھا مگر اشارے سے بات کرنے کی کوشش کرتا، اسے بہت کم دکھائی دیتا تھا۔ سوچا بیٹوں کو بتا دوں کہ یہ فقیر نہیں تمہارا باپ ہے، مگر زبان نہ کھلی کہ جیسے کنگ ہو کر رہ گئی ہو۔ میرے بیٹوں کو یہ نہ کہہ سکی کہ جو لاچار گاڑی پر بیٹھا ہے یہ وہی شخص ہے جس نے عورت کے تقدس کا مذاق اڑایا، دولت کے گھمنڈ میں انسان کو انسان نہیں سمجھا، جس نے تم لوگوں کو اس وقت خود سے دور کر دیا جبکہ تم چھوٹے چھوٹے تھے، آج اپنے کیے کی سزا کاٹنے کو ہمارے گھر پر آ گیا ہے، اپنے ہی ہاتھوں اپنی عزت، رتبہ، شان و شوکت گوا چکا ہے، یہ تمہارا باپ ہے۔ میں نے کہا کہ یہ آدمی جو بے بس اور بے سہارا ہے اسے گاڑی سے نکالو، اندر کمرے میں بستر پر لٹا دو، چھت تلے پناہ دو اور 2 وقت کی روٹی اپنے ہاتھ سے کھلاؤ کہ یہ بڑی نیکی ہوگی، اور نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ بیچارہ نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، اس میں اتنی طاقت بھی نہ ہے کہ اپنا دکھ ہم سے بیان کر سکے، شاید اسے نظر بھی کم آتا ہے۔ وہ ہمارے گھر میں ایک طرف بنے کمرے میں رہتا اور اس کے لیے خدمت گار کا انتظام میرے بیٹوں نے کر دیا کہ اسے خود کام پر جانا ہوتا تھا۔ جب آفس سے لوٹتے میرے بچے دونوں پہلے اس کے کمرے میں حال دریافت کرنے جاتے اور کھانا دینے، مگر احمد اور ہمارے درمیان سوائے انسانیت کے اور کوئی راستہ نہ تھا، کیونکہ باقی رشتے ٹوٹتے بنتے رہتے ہیں مگر انسانیت کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ میں نے اپنے بچوں کو یہی بتایا تھا کہ ان کے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیرون ملک خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب بھی ایسا ہی کہنا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ سوتیلی ماں اور ان کے غنڈے بھائیوں کے پاس اپنے باپ کا حساب لینے پہنچ جائے اور ان کی زندگی خطرے میں آ جائے۔ میں نے صبر اور محنت سے اس خوف کے ساتھ ان کو پروان چڑھایا تھا کہ کوئی دولت کی خاطر ان کی جان کا دشمن نہ بن جائے۔ اسی وجہ سے ہم احمد کی زندگی سے دور ہو گئے تھے۔ مجھے ایک دکھ ضرور تھا کہ ہمیں اس نے خود اپنے آپ سے دور کیا تھا، مگر اس کے خاندان کے باقی لوگ کہاں چلے گئے کہ کوئی بھی اس کی خبر لینے نہ آتا تھا۔ ایک کسک سی دل میں اٹھتی، جی چاہتا ان لوگوں کے پاس جا کر کہوں کہ تمہارے تو قریبی عزیز تھے، ان کی دولت سے تم نے فائدہ اٹھایا، برے وقت میں کیوں منہ پھیر لیا۔ جی چاہتا ان بیٹوں سے کہوں کہ تم تو اس کا خون ہو، تم کیوں نہیں اپنے باپ کی خبر لینے آتے۔ پھر سوچتی ہوں کہ کہتے ہیں اگر سانپ کو دودھ پلاؤ تو وہ سب سے پہلے اپنے محسن کو ہی ڈستا ہے۔ جب تک احمد کی زندگی ہے ہم ان کی خدمت کریں گے۔ اللہ نے ہمیں ایک بے بس کی خدمت کرنے کے لیے منتخب کیا اور اسے ہمارے دروازے پر بیچ دیا۔ یہ ہماری آزمائش تھی جس کا صلہ وہی دے گا جس نے ہمیں آزمایا ہے۔ وہ مرد جو یہ کہتے ہیں کہ نکاح مرد کی فتح اور عورت کی شکست ہوتی ہے، یہ نہیں جانتے کہ جیسی کرنی ویسی بڑھنی کے مصداق نکاح کے مقدس بندھن کی توہین کرنے پر کبھی کبھی مرد کو بھی سخت سزا کاٹنی پڑتی ہے۔ ایسی اور بھی دلسوز کہانیاں سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ میرے چینل کی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو اس کہانی کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔